غوث اعظم محبوب سبحانی کا عالم یہ تھا، سرکار غوث اعظم کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، سرکار غوث اعظم کا کپڑا میلا نہیں ہوتا تھا، سرکار غوث اعظم کے جسم سے مسک عنبر کی خوشبو آتی تھی، اور غوث اعظم مسکراتے تھے تو روشنی نکلتی تھی، غوث اعظم مسکراتے تھے تو جلدی بولو روشنی نکلتی تھی۔ اللہ نے فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے، یعنی سرکار نور ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضرت غوث اعظم کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق نے، حضرت عبدالوہاب نے، ان لوگوں نے سوال کیا اے ابو جان ایک بات بتائیے آپ کہ آپ کے اندر جو ہے مسک عنبر کی خوشبو آتی ہے، یہ مسک عنبر کی خوشبو تو سرکار کے اندر آتی تھی، کہیے سبحان اللہ۔ سرکار یہ بتاؤ والد صاحب کہ آپ کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی ہیں، یہ تو سرکار کی خاصیت تھی کہ سرکار کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ حضور ایک بات بتائیے، آپ کے کعب کا کپڑا میلا نہیں ہوتا ہے، یہ تو سرکار کی خاصیت تھی کہ سرکار کا کپڑا میلا نہیں ہوتا تھا۔ حضور آپ ایک بات بتائیے، آپ مسکراتے ہو تو روشنی ظاہر ہوتی ہے، یہ خاصیت میرے سرکار کی تھی، اور کہ حضور مسکراتے تھے تو روشنی چھا جاتی تھی۔ کہا بیٹا سنو، جو راز کی بات ہے وہ راز میں رہنے دو، لیکن جب تم نے سوال کیا ہے تو میں چند باتیں بتائے دیتا ہوں۔ دنیا میں جتنے اولیاء ہیں سب کسی نہ کسی پیغمبر کے پرتوں ہیں، کسی نہ کسی پیغمبر کے اسسٹنٹ ہیں، کسی نہ کسی پیغمبر کے نائب ہیں، کسی نہ کسی پیغمبر کے پرتوں ہیں۔ اور سنو، میں دنیا میں آیا ہوں تو میں اپنے جد اعلیٰ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں نائب بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں پرتو بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ مخلوق کی ہدایت کے لیے میں اپنی حقیقت کو ظاہر نہیں کر سکتا ہوں، ورنہ میں اپنے نانا جان کا صحیح معنوں میں پرتو ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے نبی آخر الزماں کا پرتو اسسٹنٹ نائب بنا کر کے بھیجا۔ اب جب غوث اعظم سرکار کے پرتو ہیں، سرکار کے نائب ہیں، تو کیا کیا فضیلت غوث اعظم کے اندر نہیں ہوگی؟ سمجھنا، پوچھتے ہو کیا شہ جیلا کے فضائل آسی، پوچھتے ہو کیا شہ جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ تمام پیغمبر مردے زندہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی علیہ رحمت و رضوان ایک علاقے میں گئے، عالم بن جانے کے بعد مسلمانوں بڑے غور سے سنو، بڑے غور سے سنو، سب سے پہلے سرکار پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ اقرا نازل ہوئی ہے۔ اقرا مانے پڑھو، اقرا مانے جلدی بولو پڑھو۔ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ اقرا نازل ہوئی، پڑھو۔ سرکار غریب نواز برسوں پڑھتے رہے، نظام الدین اولیاء محبوب الہی ایرج میں پڑھتے رہے، حضرت سرکار سیدنا کالپی کے مخدومان کرام حضرت میر محمد کالپوی، میر احمد کالپوی، میر فضل اللہ کالپوی پڑھتے رہے، اور جناب علی شامینہ پڑھتے رہے، مخدوم شاہ اعلیٰ پڑھتے رہے، سیدنا قطب المدار عالم رہے، اور سنیے ذرا سیدنا غوث اعظم پڑھتے رہے۔ ایک دو سال نہیں پڑھا،
برسوں پڑھا، بھوکے رہ کے پڑھا، پیاسے رہ کے پڑھا، ایک ہفتہ بھوکے رہے، اپنا گھر چھوڑ کے پڑھا، اپنا گھر دوار چھوڑ کے پڑھا، چہیتے تھے اپنی ماں کے، مگر ماں نے سینے پر پتھر رکھا اور اپنے بیٹے کو جیلان سے بغداد بھیج دیا پڑھنے کے لیے، اور بغداد میں پڑھنے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ جو قوم مسلم ہے، اس کے شرشت میں، اس کے خون میں یہ پلا دیا گیا ہے کہ جاہل نہ بنو، بلکہ دنیا میں ہو تو علم والے بنو، علم والے بنو۔ پہلا زینہ جو ہے، پہلا درس جو ہے، پہلی آیت جو ہے وہ آئی ہے اقرا، پڑھیے بسم ربک الذی، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا نازل ہوئی۔ یہ بات ثابت ہو گیا کہ ہمارے لیے سب سے اہم بات ہے پڑھائی، سمجھے آپ؟ اگر دین کی پڑھائی نہیں ہے تو کہیں کفر ہوگا پتہ نہیں چلے گا، کہیں شرک ہوگا پتہ نہیں چلے گا، کہیں گناہ ہوگا پتہ نہیں چلے گا، کہیں اسلام سے الگ ہوگا پتہ نہیں چلے گا۔ اور اگر دنیا کی پڑھائی نہیں ہے تو دنیا میں ٹھوکریں کھائے گا، اور دین کی پڑھائی نہیں ہے تو دین میں ٹھوکریں کھائے گا۔ اس کو یوں سمجھو، اگر کوئی آدمی اندھیرے میں چلا جا رہا ہے اور اندھیری رات ہے، سناٹا ہے، گلیاں نیچی اونچی ہیں، تو پتہ نہیں کھائی میں گر پڑے، پتہ نہیں پتھر سے ٹکرا جائے، پتہ نہیں پیڑ سے ٹکرا جائے، لیکن اگر ٹارچ اس کے پاس ہوگا، روشنی ہوگی اس کے پاس، تو راستہ دکھائی دے گا، راستہ نظر آئے گا۔ جس طرح سے ٹارچ سے راستہ نظر آتا ہے، اسی طرح سے علم سے جو ہے جناب علی تمام گمراہیوں سے آدمی بچ۔ سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی علیہ الرحمت و رضوان عالم بننے کے بعد، مفتی بننے کے بعد، ولی تو بنے بنائے آئے تھے، پیدائشی ولی تھے۔ سیدنا غوث اعظم اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے عیسائیوں کے علاقے میں جاتے ہیں جس کا نام کردستان ہے۔ یہ اسلام کے بہت پکے دشمن تھے۔ ان لوگوں کے یہاں جب گئے تو انہوں نے آگے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تمہارے پیغمبر نے کہا ہے کہ ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے۔ تو بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، تم اپنے نبی کی امت کے عالم ہو، بتاؤ تمہیں کیا ملا ہے، کیا تم بھی کچھ کر سکتے ہو؟ سیدنا غوث اعظم نے کہا، جو پہلے پیغمبروں کو مردہ زندہ کرنا معجزہ ملا تھا، وہ میرے نانا کے طفیل سے مجھ کو کھیل دیا گیا ہے۔ کیا دیا گیا ہے؟ جلدی بولو، کھیل دیا گیا ہے۔ میں کھیل میں مردے زندہ کرتا ہوں، بولو تم کس کو زندہ کرانا چاہتے ہو؟ سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی کو وہ کردی لوگ لے گئے، 1000 پرانے قبرستان میں لے گئے اور کہا اس مردے کو زندہ کرو۔ کہا اس کو میں خالی آدمی کو زندہ کروں کہ اس کے کاروبار کو بھی زندہ کر دوں، کاروبار کے ساتھ زندہ کروں؟ کہا یہ تو اور عجیب بات ہے، کاروبار کے ساتھ زندہ کیجئے۔ سیدنا غوث اعظم نے آواز دی، اے نکل باہر اپنے کاروبار کے ساتھ۔ سیدنا غوث اعظم نے جو اتنا کہا، یہ نہیں کہا نکل چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کہا نکل تو اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی بزنس کے ساتھ۔ تو جناب علی وہ سرنگی بجاتا ہوا نکلا، وہ سرنگی بجانے کا کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ زندہ نکلا، غوث اعظم کو پتہ چل گیا کہ میں مرد کے قبر پہ کھڑا ہوں، میں عورت کے قبر پہ نہیں کھڑا ہوں۔ آواز دیا، وہ زندہ ہو کے نکلا اور نکل کر کے آخر زمان پیغمبر کا کلمہ پڑھا اور پھر وہ اندر گیا۔ جب کردیوں نے، عیسائیوں نے غوث اعظم کی یہ کرامت دیکھی تو سب کے سب قدموں میں گر پڑے اور سب غلامی میں داخل ہو گئے۔ سبوں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اے مسلمانوں، یہ کرامت جو ملی،
یہ بزرگی جو ملی جانتے ہو کیسے ملی؟ مٹا دو اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ برسوں جو ہے عبادت کیا، اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ جنگلوں میں عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، کھانا نہیں کھایا، درخت کے پتے کھائے اور گھاس کھایا، وہ بھی گھاس کسی کھیت کا نہیں کھایا بلکہ میڑ کا گھاس کھایا تاکہ کوئی کھیت والا سوال نہ کر بیٹھے، قیامت کے دن حق نہ طلب کر لے۔ احتیاط دیکھیے، اور جناب علی شریعت کی پابندی دیکھیے۔ یہ سیدنا غوث اعظم علیہ الرحمت و رضوان کی بزرگی کا عالم یہ ہے۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو میرے سلسلے میں مرید ہوگا، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ جب مرے گا تو مومن ہی مرے گا، اور بخشا ہوا مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔ سمجھنا؟ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی لا تخف واسن فإنی عظم قاتل عند القتال۔ اے مرید تو کوئی خوف نہ کر، اگر تیرے دروازے پر تیرا دشمن آ گیا ہے اور تو مجھے یاد کرے گا تو تیرا دشمن تجھ پر حملہ نہیں کر پائے گا، میں بغداد سے چل کے اس کو روک لوں گا۔ یہ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا ہے، اور سرکار سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں انا جیلی محی الدین اسمی، میں جیلانی ہوں، میرا نام محی الدین ہے۔ انا جیلی محی الدین اسمی وعالمی علی راس الجبالی، ہمارے بزرگی کے اور ہمارے عزت و تکریم کے جھنڈے پہاڑوں پر بلند ہیں۔ سمجھنا؟ یہ مرتبہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے غوث اعظم کو پیران پیر دستگیر کو عطا فرمایا ہے، لیکن کیسے عطا فرمایا ہے؟ اپنی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ ان کا نہیں رہا کہ جو لمحہ عبادت سے غافل ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ جناب علی ایک پیر پہ ایک رکعت میں 15 پارہ پڑھتے تھے، دوسرے پیر پر دوسری رکعت میں 15 پارہ پڑھتے تھے، اور 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کس کے وضو سے؟ جلدی وہ عشاء کا وضو سے، عشاء میں وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی، یعنی رات بھر عبادت کرتے رہے، رات بھر سوئے نہیں، عبادت میں گزارا۔ یہ 40 سال کی زندگی تو اس طرح گزاری، اور اس سے پہلے عبادت میں حضرت غوث اعظم نے ہمیشہ اپنی زندگی گزاری۔ نتیجہ یہ ہوا، حالات یہ ہوئے سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی کو کہ اگر چور ان کے ہاں آیا تو وہ بھی قطب بن گیا، ولی بن گیا، وہ بھی ولی بن گیا۔ چور آیا تو ولی بن گیا۔ وقت نہیں ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل فاحببتہ، جب میرا بندہ فرائض ادا کر لیتا ہے، واجبات ادا کر لیتا ہے، سنتیں ادا کر لیتا ہے، نفی کے جانب بڑھتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں، اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر اللہ کے پیارے بننا ہے، سرکار کا پیارا امتی بننا ہے، ولیوں کا نور نظر بننا ہے، تو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو۔ جو سر رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کبھی سر ذلیل نہیں ہوتا ہے، وہ سر کبھی کہیں جھکتا نہیں ہے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ جب وہ سجدہ کرتی تھی اور فجر کی اذان ہو جاتی تھی تو وہ کہتی تھی کتنی چھوٹی رات ہے کہ میرا سجدہ نہیں پورا ہو پاتا، کتنی چھوٹی رات ہے کہ میرا سجدہ نہیں پورا ہو پاتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، سیدہ فاطمہ زہرا کا عالم یہ ہے۔ حضرت سرکار غوث اعظم کی پھوپھی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہاں لوگ آئے، سوکھا پڑ گیا تھا، کال پڑ گیا تھا، قحط پڑ گیا تھا، آئے کہیں گے کہ دعا کر دیجئے، بغداد میں سوکھا پڑ گیا ہے، کال پڑ گیا ہے،
بارش نہیں ہو رہی ہے، پورا شہر برباد ہو جائے گا۔ انہوں نے آنگن میں جھاڑو لگایا اور جھاڑو لگا کر کے کوڑا ایک کنارے کر دیا، ہاتھ اٹھایا، پروردگار جھاڑو میں نے لگا دیا ہے اور اپنے کرم سے تو چھڑکاؤ کر دے۔ فوری طور پر پانی برسنا شروع ہوا، اتنا پانی برسا کہ کہنے والے گھر پہنچتے پہنچتے ان کو ٹھنڈی لگنے لگی۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ نہیں کہ بزرگی صرف مردوں کو ملتی ہے بلکہ عورتوں کو بھی بزرگی ملتی ہے۔ عورتیں بھی مردے کو زندہ کرتی ہیں، عورتیں بھی دعا کرتی ہیں تو قبول ہوتی ہے۔ حضرت سرکار سیدنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ایک عورت ہیں، انہوں نے اپنی زندگی عبادت میں ایسی گزاری کہ 12 سال تک کے کھانا نہیں کھایا، 12 سال تک کے پانی نہیں پیا، اور اللہ کی اتنی پیاری بندی تھی، اللہ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا تھا کہ حسن بصری گئے کعبے کا طواف کرنے تو دیکھا کہ کعبہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی نہیں، تو کہتے ہیں پروردگار کعبہ کہاں گیا ہے؟ کہا رابعہ جو ہے ضعیف ہو گئی ہیں، وہ آ نہیں پا رہی ہیں، تو کعبہ ان کے طواف کو گیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ نے عورتوں کو کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا، مگر یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں اور اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنی زندگی کو صرف کر دیا۔ یہ سب کچھ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا۔ میرے سرکار نہ ہوتے تو آج ہم کو قرآن نہ ملتا، سرکار نہ ہوتے ایمان نہ ملتا، سرکار نہ ہوتے اسلام نہ ملتا، سرکار نہ ہوتے نماز نہ ملتا، سرکار نہ ہوتے عزت نہ ملتی، سرکار نہ ہوتے تو ہم خدا کو نہ جان پاتے۔ یہ میرے سرکار جب تشریف لائے تو سرکار کی میلاد کی بہاروں نے ہم سب کو سب کچھ بتا دیا اور سب کچھ عنایت فرما دی۔ یہ میرے نبی کے میلاد کی بہاریں ہیں جو ہمیں اور آپ کو 11ویں ملی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے للن بھائی مرحوم کی میلاد کی برکت سے، غوث اعظم کے طفیل سے، سرکار غریب نواز کے طفیل سے، اپنے محبوب کی شہزادی کے طفیل سے، اپنے محبوب کے قدم ناز کے طفیل سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور ان کی آل اور اولاد کو دینی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ رزق میں، کاروبار میں ان کے اور سب کے برکتیں عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، درود و سلام لاکھوں سلام شہر یار ارم، تاجدار حرم، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقی، غوث اعظم امام متقی والنقی، جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، یا نبی سلام
या हबीब सलाम अलैका السلام علیکم یا حبیب اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تشریف رکھیے. اول آخر درود شریف 3 مرتبہ قل اللہ شریف دھیرے دھیرے پڑھ لیجیے. اللہ کے رضا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه بارك وسلم صلاة وسلام عليك دائما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اے اللہ تعالیٰ خطبہ اسلام نظر خان مصطفیٰ علیہ قیلت و السلام اور حقیر فقیر نے پروردگار جو کچھ بھی عرض کیا بار اللہ اس میں جس طرح کی بھی کوئی خامی لگی وہ اپنی رحمت سے معاف فرما کر قبول فرما لے. اے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے صدقے میں جتنے لوگ حاضر آئے اور درود و سلام پڑھا درود پاک پڑھا سبحان اللہ کہا کلمہ پڑھا اے اللہ یہ سب نذرانے عقیدت و محبت جو بھی شیرنی ہے تیرے محبوب کی بارگاہ میں نظر شرف قبول عطا فرما. سرکار کے صدقے میں جملہ پیغمبر رسول جملہ صحابہ صحابیات جملہ تبع تابعیات جملہ اہل بیت کرام جملہ بزرگان دین جملہ امام مجتہدین علماء رب الدین خاص طور سے سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر شرف قبول عطا فرما. سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر شرف قبول عطا فرما. سرکار غریب نواز حضور سرکار معین الدین حسن سنجری اجمیری کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. سرکار سیدنا بہاؤالدین نقشبند صاحب الدین سہروردی اولیاء کانپور مخدوم اعلیٰ جاگنو سیدنا قطب المدار سب کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. ہم سب کے اساتذہ کرام کی بارگاہ میں نظر شرف قبول عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ فعل میں سارے مومنین کو اس کا ثواب عطا فرما. خاص طور سے للن بھائی کو اس کا ثواب عطا فرما. اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما دے. ان کے قبر پہ رحمتوں کے پھول برسا دے. اے اللہ جتنے یہاں پر مرد و عورت بچے بچیاں بوڑھے جوان سب تشریف فرما. اے اللہ تعالیٰ سب کی پروردگار عالم مغفرت فرما دے. اے اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں رزق میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ سب کو عزت عطا فرما. سب کی دلی جائز مراد پوری فرما دے. اے اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس محفل کو رچایا ہے سجایا ہے اے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نور سے ان کے قلب کو منور و مجلہ فرما دے. اے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے ہر حادثات سے نجات عطا فرما. جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جس کی جو تمنا ہو پوری فرما دے. جس کی جو آرزو ہو پوری فرما دے. اے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے سب کو نجات عطا فرما دے. ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما دے. اے اللہ تعالیٰ ہر مومن کے مومنات کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ایک قادر مطلق جو بھی منصوبے بن رہے ہیں ان منصوبوں کو مسترد فرما دے. اے اللہ ان منصوبوں کو مسترد فرما دے. تو قادر مطلق ہے اللہ قدرت کے جلوے دکھا دے. یا قاہر و ذلبطش شدید انت الذی لا یطاق انتقام ہو یا قاہر یا قاہر یا قاہر و قاہر علی اعداء الاسلام والمسلمین یا مذل کل جبار عنید بقہر عزیز سلطانی یا جبارو صلی اللہ سید القاہرین قاتل المشرکین دافع الحاسدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم قہر علی اعداء الاسلام والمسلمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق انوار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم